جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ہمارے ریجن میں جہاں پہ لوگ مروغن اور غیر متوازن غذا کا استعمال عام کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا، بے وقت کا کھانا اور ضرورت سے زیادہ کھانا ایک عام روٹین کی بات ہے، اور ہمارا کوئی بھی ایونٹ بغیر کھانے کے مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے میں لوگ اکثر چند مسائل کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، جن میں بنیادی طور پہ پیٹ کے مسائل ہیں، جیسے پیٹ میں وقتاً فوقتاً درد کا ہونا، پیٹ میں گیس کی شکایت، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرا بھرا محسوس ہونا جس کو عام لفظوں میں اپھارا کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر بار بار پخانے کی حاجت اور پیٹ کا مکمل خالی نہ ہونا۔ اور جب ہم ان کے بنیادی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ سارے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، اور پہلا سوال ڈاکٹر سے یہی ہوتا ہے کہ پھر آخر وجہ کیا ہے۔ اس کنڈیشن کو میڈیکل سائنس اپنی ٹرمینالوجی میں IBS یعنی کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتی ہے، اور میڈیکل سائنس اس کو ایک بیماری کی بجائے ایک نفسیاتی مسئلہ زیادہ گردانتی ہے، جس میں آپ کا لائف سٹائل، کھانے کی عادات، نیند، پانی کا کم استعمال، فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا اور کھانے کے بعد فیئر آف ٹوائلٹ شامل ہے۔ جب آپ کا ڈاکٹر اس بات کی تسلی کر لیتا ہے چند بنیادی ٹیسٹ کے ساتھ کہ کہیں آپ کو آنتوں کی سوزش کا مسئلہ تو نہیں، تو پھر IBS میں آپ کو وہ چند ایک زندگی میں بنیادی تبدیلیاں تجویز کرتا ہے، اور یہی IBS یعنی کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ پرو بایوٹکس کا استعمال تو ہم نارملی کرواتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ IBS سے مکمل چھٹکارا چاہیں تو آپ کو ان چند بنیادی تبدیلیوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے سٹریس یعنی کہ ذہنی تناؤ میں کمی، پورشنز میں کھانا، مطلب دن میں آپ 4 سے 5 بار کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پورشنز میں کھائیں، اور اوور ایٹنگ سے اجتناب، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال، خاص طور پہ گرمیوں میں کوشش کریں کہ 3 سے 4 لیٹر تک پانی پئیں، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند، پیدل چلنا، اور ڈائٹ میں ان کھانوں سے اور ان فوڈ سے پرہیز جو کہ آپ کے IBS کی علامات کو شدید تر کر سکتے ہیں، جس میں تیل میں تلی ہوئی چیزیں ہیں، جنک فوڈ، برگر، پیزا، شاورما وغیرہ، کیونکہ ان میں گندم کی بجائے میدے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اور علامات میں بہتری کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ فائبر کا استعمال کریں۔ فائبر کیا ہے، کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ جیسے کچی سبزیاں ہیں اور سیلڈز وغیرہ ہیں، کیونکہ یہ فائبر کا زیادہ استعمال آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے انتہائی مفید ہے اور آپ کے IBS کے سمٹمز میں ریلیف کا باعث بنے گا۔ شکریہ۔